محترم جناب حافظ محمد اسحاق صاحب راولپنڈی، السلام علیکم. آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر ہے. آپ کے اہل سنت.net پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ نے پوچھا برائے کرم علم غیب سے متعلق کچھ بتائیے. آپ کو تھوڑی بہت تو اپنے سوال میں وضاحت کرتے کہ علم غیب سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں یا کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ پائے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً عالم الغیب ہے. جیسا کہ فرمایا گیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس قسم کی آیت. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، تو اس کے متعلق آپ کے ذہن میں رہے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ آیت موجود ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، رسولوں کے علاوہ کسی کو اپنے علم غیب پر مطلع نہیں کرتا. ایک جگہ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی اور کو مطلع کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو اس غیب سے مطلع کر دیتا ہے. ایک جگہ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب کچھ وہ سکھا دیا گیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. ایک جگہ فرمایا گیا وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا نبی غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اگر آپ اس کے متعلق کوئی تفصیل جاننا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جال حق کا مطالعہ کیجیے. اور مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہوں تو صدر الافاضل بد المباصل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکلمۃ العلیٰ کا مطالعہ فرمائیں.